الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال ربنا عز وجل في مقام أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. اس امت کے اوپر نبی علیہ السلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ علیہ السلام نے دین اسلام کو اس امت تک من و عن پہنچایا ہے. جیسے اللہ پاک نے نازل کیا ویسے ہی زبر زیر کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اور اس دین کو آگے پہنچانے کے اندر جو تکالیف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی ہیں ان تکالیف کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کے ہاں وہی انسان زیادہ اہم اور فضیلت والا ہوتا ہے جو اللہ پاک کے دین کو آگے پہنچاتا ہے. اور اگر سب سے زیادہ تکالیف آئی ہے تو اسی دین کے معاملے کی وجہ سے ہی آئی ہے. نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک زندگی کے اندر 2 مرتبہ چاک کیا گیا. پہلی مرتبہ جب آپ 4 سال کے تھے، اور دوسری مرتبہ جب آپ کو معراج کروائی جانے لگی تھی. آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، علم و حکمت کے ساتھ آپ کے سینے مبارک کو بھر دیا گیا، اور جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جب وہاں پر داخلہ ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء وہاں پر موجود ہیں. نماز کی باری ہے، نماز کا ٹائم ہے. اب احادیث میں آتا ہے کہ جتنے جلیل القدر انبیاء رسول علیہ السلام تھے، ہر ایک کے دل میں خواہش تھی کہ آج امامت کا موقع مجھے ملے. انبیاء کی امامت کا موقع آج مجھے ملے. تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے پکڑا ہے اور پکڑ کر کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے زمین کا مشرق بھی دیکھا ہے، مغرب بھی دیکھا ہے، شمال بھی دیکھا ہے، جنوب بھی دیکھا ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں میں سب کے اوپر وہی لے کر گیا ہوں.
فلم ارا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ فضیلت والا میں نے کسی کو نہیں پایا، لہذا امامت کے حقدار آج آپ ہیں، آپ امامت کروائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اتنا بڑا جن کو انعام دیا گیا ہو، جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہو، اس دین کی وجہ سے ان پر کتنی تکالیف آئی ہیں، ہم ان کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں، جو تکالیف آئی ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام پر آئی، اور پھر ان لوگوں پر اتنی تکلیف آئی ہے جتنا ان کا ایمان ہوتا ہے۔ آج ہمیں بھی تو تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے آڑے ایمان ہوتا ہے یا ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں؟ ہمیں سیرت کا مطالعہ تو کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دین کو آگے پہنچانا شروع کیا ہے تو آپ کے اوپر کون کون سی تکالیف آئی۔ آج تو گھر کی وجہ سے تکلیف، رشتہ داروں کی وجہ سے تکلیف، کھانے کھلانے کی وجہ سے تکلیف، پہننے پہنانے کی وجہ سے تکالیف، آزمائشیں ان کو سمجھا جاتا ہے، تکالیف ان کو سمجھا جاتا ہے، دین کو تو آج تکلیف سمجھا نہیں جاتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار کے اندر کھڑا ایسے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا، میں نے کہا کہ لوگوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں بازار میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہا تھا اور ساتھ میرا چچا کھڑا ہو کر میری تردید کر رہا تھا۔ کیا آج ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم اعلیٰ لوگوں کو دعوت دے سکیں؟ جن کو دنیاوی اعتبار سے ہم اونچا سمجھتے ہیں، آج ہم ان کو دعوت دے سکیں؟ کتراتے ہیں، شرماتے ہیں۔ اپنے سے نچلے طبقے کو دعوت دینا آسان ہوتا ہے، ہم نوا لوگوں کو دعوت دینا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل اکثریت بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، اختلاف پڑتا ہے، میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی بھائی؟ نبی علیہ السلام نے تو کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی، ہر جگہ پر دین کی دعوت دی ہے، مجھے دین کی دعوت دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس دوست آتے ہیں، احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، میں باہر نکلتا ہوں، کسی جگہ پر جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، آج مجھے دعوت دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ عزیز بھائیو، سچی بات ہے، دعوت کا میدان وہ میدان ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے۔ شہادت کا راستہ سب سے زیادہ آسان ہے، دعوت کا راستہ جو ہے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ لوگوں کی تنقید کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس دین کے لیے کتنی تنقید کی گئی ہے، ہمیں اس دین کے لیے کتنی ہمیں مار پڑی ہے، کتنا ہمیں گھر سے نکالا گیا، کتنا ہمیں اپنے علاقے سے دربدر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ پریشان ہیں، ابو طالب کے پاس آتے، آ کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ جس طرح کی یہ دعوت دے رہے ہیں، ہر گھر کے اندر لڑائی ہے، ہر گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، اگر آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں ہماری ایک قوم مٹ جائے گی، ایسی لڑائی ہوگی ہماری ایک قوم ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں اے بھتیجے، آپ کوئی تھوڑا سا حکمت سے کام لے لو، آپ اپنی دعوت کو ذرا حکمت کے ساتھ پیش کریں، آپ ان کے معبودان باطلہ کی تکذیب نہ کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دعوت کی ذمہ داری ہے، یہ جو تبلیغ کا کام ہے، اگر یہ دنیا والے میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں گے، میں اس سے نہیں رک سکتا، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کے ماننے والے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آج دین کی دعوت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ احد کا میدان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کا میدان، میں نبی علیہ السلام کی طرف گیا، میں نے جا کر دیکھا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے، آپ کا جسم لہو لہان ہے۔ کیفیت بیان کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا جو خود ہے، جنگی خود جو آپ نے سر پہ پہنا ہوا ہے، آنکھ کے نیچے رخسار پر اس کی 2 کڑیاں آپ کے چہرے انور پر دھنس چکی ہیں۔
خون بہ رہا ہے. اتنی تکلیف ہے کہ چہرے کے اوپر 2 کڑیاں دلس چکی ہیں, خون بہ رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ پیچھے ہٹیں, آپ اس کا موقع مجھے دیجیے, یہ خدمت یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. ابو عبیدہ ابن الجراح آگے بڑھتے ہیں, اپنے منہ کو اپنے دانتوں کو ان کڑیوں کے اندر ڈالتے ہیں اور ان کو باہر کو نکالنا شروع کرتے ہیں. ابو عبیدہ کہتے ہیں جب میں نے ایک کڑی نکالی تھی میرا ایک دانت ٹوٹ چکا. تکلیف کا اندازہ تو کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امام الانبیاء ہے کتنی تکلیف آئی ہوگی. اور ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دوسری مرتبہ دانت داخل کیے دوسری کڑی کو نکالنے کے لیے, تو جب دوسری کڑی نکالی تھی میرا نیچے والا دوسرا دانت بھی ٹوٹ چکا. اتنی تکلیف. یہ تو صحابہ کرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خون سے بھرا پڑا ہے. 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں. آپ کا کندھا مبارک ایسے زخمی ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 1 مہینے تک اس کی تکلیف کو محسوس کرتے رہے. 1 مہینے تک محسوس کرتے رہے. 70 صحابہ شہید ہو گئے, چچا شہید ہو گئے, چہرہ مبارک زخمی ہو گیا, دندانے مبارک شہید ہو چکے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول احد کے میدان کے اندر جو آپ کو تکالیف آئی ہیں, جو پریشانیاں آئی ہیں, اس طرح کا تو غم آپ کو زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا. کبھی آپ نے ایسا غم دیکھے نہیں ہوگا. ایسی پریشانی آپ کو دنیا کے اندر کبھی نہیں ملی ہوگی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جب یہ بات کی تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے کون سی بات کر دی ہے, آپ احد کے میدان کی تکالیف کی بات کر رہی ہیں, جب میری جو کمائی تھی, جو میرا حاصل تھا, جو میرے صحابہ تھے جن پر میں نے محنت کی تھی, جن کو دعوت دی تھی, وہ شہید ہو چکے تھے, میرے چچا شہید ہو چکے تھے, آپ ان کی بات کر رہی ہیں. میں احد تو کیا جو طائف کے موقع کے اوپر جو مجھے تکلیف پہنچی ہے محمد اسے کبھی بلا ہی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی تکلیف جو مجھے طائف کے موقع پہ پہنچی ہے میں کبھی نہیں بلا سکتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ میں طائف والوں کے پاس گیا جب مکہ کے اندر میرا رہنا محال ہو چکا تھا, مجھے مکہ کے اندر رہنے نہیں دیا جا رہا. کیا آپ اخلاق کے اندر اکمل نہیں تھے, سیرت میں اجمل نہیں تھے, پھر مکہ میں کیوں نہیں رہنے دیا گیا؟ صرف دین کی دعوت ہے میرے دین بھائیوں. آج جس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا, ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے نہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ دین کی دعوت کو آگے پہنچایا جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میں مکہ سے تنگ آ کر طائف کی طرف گیا کہ یہ جنگجو قوم ہے, یہ میری بات کو سنیں گے, میری دعوت کو مانیں گے, تسلیم کریں گے. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی میری تکذیب کر دی, انہوں نے بھی مجھے جھٹلا دیا ہے, میری تکذیب کر دی ہے, اور وہ میرے اوپر پتھر برسانے لگے, پتھر برسانے لگے. میں لہو لہان ہو گیا, میرے جوتے خون سے بھر گئے. اے عائشہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. انہوں نے میرے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا, مجھے ہوش میں لایا گیا. جب مجھے ہوش میں لایا گیا پھر پتھر برسانے لگے. اے عائشہ پھر میرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا, میں نے اوپر کو دیکھا اور جدھر کو میری نظر گئی ہے آگے کو میں نے بھاگنا شروع کر دیا. اے عائشہ جو طائف کے موقع کے اوپر دین کی دعوت دیتے ہوئے, تبلیغ کرتے ہوئے جو تکالیف مجھے آئی ہے میں ان کو اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھلا ہی نہیں سکتا. میرے دین بھائیوں یہ تو چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں ہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیب ابی طالب کے اندر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا شیب ابی طالب کے اندر, اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ہمیں درخت کی جڑوں کو چبانا پڑتا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں نے درخت کی جڑ کو چبایا ہے. کیسے وہ بلا سکتے تھے؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو دین نازل ہوا ہے. میرے دین بھائیوں اس دین کے نازل ہونے کے اندر جو تکالیف نبی علیہ السلام کو پہنچی ہے ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے.
آگے پہنچانا تو بعد کی بات ہے، جو صرف اس دین کے نازل ہونے کے اندر تکالیف آئی ہیں ہم ان کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمانے لگی کہ فی البرد وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ بِالْعِرَقِ، فرماتی ہیں کہ سخت سردی کا موسم، سخت ترین سردی کا موسم، اور جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام پر وحی لے کر آتے، قرآن لے کر آتے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ بِالْعِرَقِ، جبریل وحی لے کر آتے اور جب چلے جایا کرتے تھے میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھا کرتی تھی کہ پرنالے کی طرح پسینہ بہ رہا ہوتا۔ یہ سخت سردی کی بات، سخت سردی کے اندر نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے آپ اس کی تکلیف اتنی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہ رہا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے اوپر وحی لے کر آیا کرتے تھے ہم سے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، ہم سے آپ کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا، آپ کی سانسیں اکھڑ جایا کرتی تھی، آپ خراٹے لینا شروع کر دیتے، آپ کی سانسیں اکھڑ جایا کرتی، ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہم نبی علیہ السلام کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ جو امانت ہے، یہ جو قرآن ہے، ہم نے اس کی پیشکش آسمانوں کو کی تھی، زمینوں کو کی تھی، پہاڑوں کو کی تھی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈرتے ہوئے انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، ہم نہیں اٹھا سکتے اس کا بوجھ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور اس قرآن کو کن کے اوپر نازل کیا گیا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اندازہ تو کریں کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہی قرآن نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا ہے تو تکالیف کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی ران مبارک میری ٹانگ کے اوپر تھی کہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے۔ کہتے ہیں مجھے واللہ ما رأیت اسقل من فخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہیں، میری ٹانگ کے اوپر اتنا بوجھ پڑا ہے، اتنا بوجھ پڑا ہے، میں نے اتنے بوجھ کا اپنی زندگی کے اندر کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے کہ میری ٹانگ آپ کی ران کے ساتھ ہے، جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے، میری ٹانگ کے اوپر اتنا وزن پڑا ہے۔ کہتے ہیں واللہ انی ظننت تکاد رجلی تنکسر، اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج میری جو ٹانگ ہے یہ ٹوٹ جائے گی، اتنے بوجھ کا میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی تصور بھی نہیں کیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آج میری جو ٹانگ ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام یہ تکلیف کتنی دیر تک برداشت کرتے رہے؟ 23 سال تک۔ آقا علیہ السلام نے اس تکلیف کو 23 سال تک برداشت کیا ہے، کس کے لیے؟ آج میرے اور آپ تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ کیا آج یہ سیرت کا پہلو ہمارے اندر موجود ہے؟ اللہ کی قسم معاشرے کے اندر عیب سمجھا جاتا ہے کہ میں دین کی دعوت دوں، میں لوگوں کو تبلیغ کروں، میں نماز کی طرف بلاؤں، میں کہوں کہ مسجد کی طرف آ جاؤ، میں کہوں حرام کو چھوڑ دو، میں کہوں کہ نجائز چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، میں کہوں کہ شرک چھوڑ دو۔ عیب سمجھا جاتا ہے، اپنے آپ کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کام کے لیے اللہ پاک نے پوری انسانیت میں سے ان کو چنا تھا جو سب سے زیادہ افضل ترین انسان تھا۔ جس کام کو آج معیوب سمجھا جاتا ہے، دیکھیں اللہ پاک نے اس کام کے لیے کن کو چنا ہے جو ساری کی ساری انسانیت میں سے اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، جو سیرت میں اکمل ہے، کردار میں اجمل ہے، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کاتب وحی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، حل تحس بالوحی، جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے کیا آپ وحی کے بارے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ کے اوپر وحی آتی ہے؟
کہتے ہیں کاتب وحی، وحی کو لکھنے والے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول حل تحس بالوحی، جب وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے یہ سوال کیا ہے، نبی علیہ السلام سے جواب نہیں دیا گیا، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا اے عبداللہ تو نے کون سا سوال کر دیا مجھ سے؟ آج تو نے کون سا سوال مجھ سے کر دیا؟ وحی کے بارے میں بات کر رہے ہو اور صرف اتنا پوچھ رہے ہو کہ وحی کے بارے میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مرۃ یوحى الی ظننت ان نفسی تقبل، آپ نے فرمایا کہ ما من مرۃ یوحى الی، میرے اوپر جب بھی وحی نازل ہوتی ہے ظننت ان نفسی تقبل، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج میری روح جو ہے وہ پرواز کر جائے، اتنی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ آپ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میرے عزیز بھائیو، ہم نے اس تکلیف کا کیا مول پایا؟ ہم نے اس تکلیف کو کتنا سمجھا؟ محبت کا تو پتہ یہاں چلتا ہے نا، لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، اگر محبت ہے تو تابعداری بھی ہونی چاہیے۔ کون سی چیز ہے دنیا کے اندر جو نبی علیہ السلام کی نبوت کو پہچان نہ سکی تھی اور آپ کی تابعداری نہ کر سکی تھی؟ مسند احمد کے اندر مجمع الزوائد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا ہے، نبی علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں، پیچھے سے آواز آئی ہے اے اللہ کے رسول آپ ٹھہرے میری بات سن کر جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے کوئی چیز ہی نہیں ہے، آواز آئی ہے کہ اللہ کے رسول آپ ٹھہرے میری بات سن کر جائیے گا، پیچھے مڑ کر دیکھا پیچھے چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے غور سے دیکھا تو ایک ہرنی ہے جس کو باندھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، دیکھا کہ یہ آواز لگا رہی ہے، فرمایا ما تفعلی، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ آپ نے آواز لگائی ہے، کیا مسئلہ ہے تم نے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک شکاری نے پکڑ کر باندھ دیا ہے، اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں، میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلانا چاہتی ہوں اور دودھ پلا کر میں واپس آ جاتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتفعلین ہکذا، کیا تو ایسے ہی کرے گی؟ اگر تجھ کو یہاں سے کھول دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، تو چلی جائے گی، دودھ پلائے گی بچوں کو اور واپس آ جائے گی، اتفعلین ہکذا، کیا تو ایسے ہی کرے گی؟ تو آگے سے اس نے کیا کہا تھا، کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے، یہی تو سیرت ہے، کاش اس چیز کی ہمیں بھی سمجھ آ جائے جو اس کے الفاظ تھے۔ اس نے کہا اگر میں اپنے بچوں کو، اے اللہ کے رسول اگر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس نہیں آتی ہوں لَعَذَّبَنِيَ اللَّهُ عَذَابًا، آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ اس مخالفت کے اوپر سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ کون ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں؟ اور وہ کتنا ڈر رہی ہے آپ کی مخالفت سے کہ اگر مجھ سے نافرمانی ہوگی تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ پاک مجھے سخت ترین عذاب دے گا، عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس کو کھول دیا جائے، وہ چلی جاتی ہے، شکاری آ جاتا ہے، اس نے کہا یہاں پر تو میں نے ایک ہرنی کو باندھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ ہم نے اس کو آزاد کیا ہے، ابھی وہ آ جاتی ہے۔ اس نے آگے سے لڑنا شروع کر دیا، جھگڑنا شروع کر دیا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، اتنی دیر ہوئی ہے کہ وہ ہرنی جو ہے وہ پہاڑ کی طرف سے نمودار ہوئی ہے، بھاگتی ہوئی آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سجدہ کرنے لگی۔ وہ شکاری دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہرنی ہے اور یہ ہرنی ہے اور آپ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے معافی مانگی، اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے آپ کون سے انسان ہیں، آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آپ مجھے بتلائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے یہی حکم ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، تو اس کو آزاد کر۔ میرے عزیز بھائیوں دیکھیں کہ کائنات کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی نہیں دی، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کی اطاعت نہ کی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر تشریف فرما تھے،
ہم سفر کے اوپر جا رہے ہیں، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے زمین کو پھاڑتا ہوا چیرتا ہوا آ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر رک جاتا ہے اور آ کر آپ کو سلام کرتا ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ اتنا مرتبہ، یہ اتنا مقام، یہ اتنی شان کیوں کیسے عطا کی گئی تھی کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی دعوت کی، دین کی، تبلیغ کی، جہاد کی، توحید کی. آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے تو اللہ پاک نے آپ کے رتبے کو، مرتبے کو قیامت تک کے لیے، قیامت کی بعد کی زندگی کے لیے بلند کر دیا ہے. میرے عزیز بھائیو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آخر کے اندر یہی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، آج بھی پھر سنائی دیتا ہوں. ام لم یعرفوا رسول ربهم فهم له منکرون. کیا انہوں نے بھی اپنے نبی کو، اپنے رسول علیہ السلام کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ کیا انہوں نے بھی ان کے مقام کو جانا ہے یا نہیں جانا؟ ان کی اطاعت کو بجا لائے ہیں یا نہیں بجا لائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.